بلقیس کو چونکہ اپنے زیادہ تر ٹیکسٹ میسیجز ایک بار پڑھنے کے بعد ڈیلیٹ کرنے کی عادت تھی، اس لیے رضیہ بی بی نے جتنے بھی ٹیکسٹ سے پڑھے وہ بس عام نوعیت کے تھے۔ فون کے میسج سیکشن کو بند کرنے کے بعد رضیہ بی بی کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ وہ اپنی بیٹی اور بیٹے کی شادی پر اتری ہوئی فوٹوز اور ویڈیوز کو دیکھیں۔ یہ سوچ کر رضیہ بی بی نے فوراً فون میں بنا ہوا فوٹو فولڈر کھولا اور بلقیس اور زاہد اور نیلوفر اور جمشید کی شادی کی فوٹوز کو ایک ایک کر کے دیکھنے لگیں۔ بلقیس نے اپنے فون میں مختلف دنوں میں کھینچی گئی کافی ساری فوٹوز اور ویڈیو سٹور کی ہوئی تھیں، جنہیں رضیہ بی بی بڑے انہماک سے دیکھنے میں مصروف تھیں۔ فوٹوز دیکھتے ہوئے رضیہ بی بی موبائل فون کی ٹچ سکرین پر اپنے ہاتھ پھیر کر سکرین کو آگے موو کرنے میں مصروف تھیں کہ اتنے میں ایک فوٹو رضیہ بی بی کی آنکھوں کے سامنے آئی۔ یہ فوٹو دیکھ کر نہ صرف رضیہ بی بی کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے بلکہ اس تصویر کو دیکھتے ہی رضیہ بی بی کے پسینے بھی چھوٹنے لگے۔ یہ فوٹو کسی مرد کی تھی جس کا چہرہ تصویر میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس فوٹو میں نظر آنے والا نامعلوم شخص نے اپنے ہاتھ میں ایک نہایت موٹی چیز پکڑی ہوئی تھی۔ اف میں مر جاؤں، اتنی موٹی چیز اپنی بیوگی کے اتنے سالوں بعد رات کی تاریکی میں آج ایک اصلی چیز کی تصویر کو یوں اپنی آنکھوں کے سامنے اچانک دیکھ کر رضیہ بی بی کے منہ سے بے اختیار نکلا اور موبائل فون کی اسکرین پر چلتی ہوئی رضیہ بی بی کی انگلی ادھر ہی رک گئی۔ یہ کسی کی فوٹو ہے اور یہ میری بیٹی کے موبائل میں کیوں ہے؟ موبائل فون کی اسکرین پر موجود فوٹو پر اپنی نظریں جماتے ہوئے رضیہ بی بی سوچنے میں مصروف تھیں۔ سوچتے سوچتے رضیہ بی بی کے ہاتھ کی انگلی بے اختیاری میں فون کی اسکرین سے ٹچ ہوئی تو ایک اور فوٹو اس کے سامنے آ گئی جس میں نیلوفر اس شخص کا لالی پاپ والا کام کر رہی تھی، جس کو دیکھ کر ایک ہی لمحے پہلے رضیہ بی بی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ چھی چھی، یہ نیلوفر کتنی گندی ہے کہ یہ کام کر رہی ہے، توبہ توبہ۔ رضیہ بی بی نے کبھی خواب میں بھی لالی پاپ والے کام کے بارے میں نہیں سوچا تھا، اس لیے پہلے پہل رضیہ بی بی کو نیلوفر کی یہ حرکت دیکھ کر نیلوفر پر غصہ آنے لگا، مگر یہ چیز ہے کس کی جسے نیلوفر بڑے آرام سے کلفی کی طرح چوس رہی ہے؟ نیلوفر کو یوں دیکھ کر رضیہ بی بی کا تجسس بڑھ گیا۔ رضیہ بی بی نے نیکسٹ فوٹو دیکھنے کے لیے جلدی سے اپنی انگلی کو اسکرین پر پھیرا تو سامنے آنے والی فوٹو میں رضیہ بی بی کو اس چیز کے مالک کی شکل نظر آ گئی، جس کو دیکھ کر رضیہ بی بی کے اندر چونٹیاں سی رگڑنے لگیں۔ رضیہ بی بی نے دیکھا کہ اس بڑی چیز کا مالک اس کا اپنا سگا بیٹا زاہد ہے اور یہ تو میرا اپنا بیٹا زاہد ہے، رضیہ بی بی کے منہ سے نکلا اور وہ حیرت کے ساتھ تصور میں اپنے بیٹے زاہد کو نیلوفر کا لالی پاپ والا کام کرتے ہوئے دیکھنے لگیں۔ نیلوفر تو نیلوفر، میرا بیٹا بھی اتنا بے شرم ہو گیا ہے کہ نیلوفر کی کس جگہ پر یہ والا کام کر رہا ہے۔ کتنے گندے ہیں یہ دونوں۔ اپنے بیٹے زاہد کو اس طرح دیکھ کر رضیہ بی بی کو گھن آنے لگی، مگر اس کے باوجود اس نے ایک لمحے کے لیے اپنی نظریں اپنے بیٹے سے نہ ہٹائیں اور وہ اس تصور میں نظر آنے والے اپنے بیٹے کو انہماک اور غور سے دیکھتی رہی۔ رضیہ بی بی کی اپنی ہی سگے بیٹے کو یوں بلا کسی جھجک کے دیکھنے کی وجہ یہ تھی کہ کل اپنی ہی کوکھ سے جنم لینے والے اپنے سگے بچوں کی آپس میں شادی کر کے ایک حقیقت میں میاں بیوی کی طرح بارات کی رات منانے کی اجازت دینے کے بعد رضیہ بی بی تو پہلے ہی اپنے اور اپنے بچوں کے درمیان ماں اور اولاد کے مقدس رشتے کی شرم و حیا کے بازک دھاگے کو توڑ چکی تھیں، اس لیے شاید اب اپنے ہی سگے بیٹے کا یوں دیدار کرنے میں رضیہ بی بی کو کسی قسم کی شرم محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ یہ وہ فوٹو جن کو دیکھ کر نیلوفر نے زاہد اور بلقیس دونوں بہن بھائی کا آپس میں تعلق قائم کروایا ہے۔ نیلوفر اور زاہد کو ایک دوسرے کے نازک حصوں کو اس قدر جوش اور مستی سے پیار کرتے دیکھ کر رضیہ بی بی نے سوچا، میرا بیٹا تو کسی بھی عورت کو خوش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے،
اپنے بیٹے کو پہلی بار اپنی نظروں کے سامنے دیکھتے ہوئے رضیہ بی بی سوچنے لگی، میری اپنی سگی بیٹی، بلکہ اس کتنی خوش نصیب ہے کہ اپنے ہی سگے بھائی کا پیار نصیب ہوا جو اس کی 2 سال کی طلب کو اب دن رات بجھائے گا۔ یہ سوچتے سوچتے رضیہ بی بی بھی تیار ہونے لگی۔ میں یہ کیا سوچنے لگی ہوں؟ اس سے پہلے تو میرے ذہن میں اس قسم کے خیالات کبھی نہیں امٹے۔ میں پہلے تو کبھی اتنی بے چین نہیں ہوئی، یا آج ایک دم سے اتنی آگ کیسے؟ رضیہ بی بی سوچنے لگی۔ اصل میں رضیہ بی بی نے اپنی شادی کے دوران اور پھر اپنی بیوی کے اتنے سال بعد کبھی خواب میں بھی اپنے شوہر کے علاوہ کسی غیر کے بارے میں سوچا تک نہ تھا۔ اس لیے رضیہ بی بی کو آج جب ایک جوان چیز کا یوں اچانک دیدار کا موقع ملا تو کسی عام انسان کا نہیں بلکہ اپنے سگے بیٹے کا تھا، تو اس کو دیکھ کر رضیہ بی بی کے اندر اور ساتھ ساتھ اس کے خیالات میں بھی ایک عجیب سی تبدیلی آ رہی تھی۔ رضیہ بی بی اپنے دل اور ذہن کو سنبھالنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، مگر اپنے بیٹے کی تصویروں نے اس کی بری حالت کر دی تھی۔ اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے رضیہ بی بی نے بے اختیاری میں اپنے ہاتھ نیچے چلے گئے تو اس کی ٹرین اسٹیشن پر پہنچ چکی تھی۔ اسے اندازہ ہوا کہ اپنے بیٹے کی چیز دیکھ کر اس کی ٹرین اسٹیشن پر پہنچی ہے۔ رضیہ بی بی کی سالوں سے بنجر زمین پر پودے نکلنے لگے تھے۔ اپنے بیٹے اور بیٹی کی عجیب عجیب آوازوں اور پھر اب ان کی تصویروں نے اسے زندگی کے اس موڑ پر لا کھڑا کیا تھا جہاں سے رضیہ بی بی چاہنے کے باوجود راہ فرار اختیار نہیں کر پا رہی تھی۔ زاہد کی وہ چیز اپنی نظروں کے سامنے دیکھ کر رضیہ بی بی کے اندر ایک آگ سی لگ گئی تھی۔ اپنے سگے بیٹے کو دیکھ کر رضیہ بی بی کی جو حالت اس وقت ہو رہی تھی، شاید یہی حالت دیکھ کر کسی شاعر نے اس پاکستانی گانے کے یہ بول لکھے تھے، یا آج مجھ کو کیا ہوا، عجیب سا سرور ہے، بدن نشے میں چور ہے۔ رضیہ بی بی کا دل و دماغ تو اسے آگے بڑھنے سے روک رہا تھا، مگر اللہ دین کا چراغ اس کے دماغ سے اترنے والی کسی آواز کو سننے پر راضی نہیں تھا۔ اس لیے رضیہ بی بی نے ہار مانتے ہوئے نیچے والے باز کو اتار دیا اور خود کو سکون دینے لگی۔ رضیہ بی بی کے اندر آج سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر کے اس سفر کو انجوائے کر رہی تھی۔ آج اتنے سالوں بعد یہ کام کرنے سے وہ بہت انجوائے کر رہی تھی۔ رضیہ بی بی نے اس طرح کی حرکتیں اپنی بیوی کے ان پہلے سالوں میں بھی نہیں کی تھیں، جو وہ اپنے شوہر کی تازہ تازہ موت کے بعد رات کی تنہائی میں اپنی آنکھ کے آگے مجبور ہو کر رونے بھی لگ جاتی تھی۔ مگر آج عمر کے اس حصے میں جب کسی عورت کی خواہش ماند پڑ جاتی ہے، تب رضیہ بی بی کہ اپنے سگے بیٹے نے اس کے اندر دبی آگ کو اتنا بڑھاوا دیا کہ آج وہ اپنی بیٹی بلقیس کی طرح اپنے ہاتھ سے خود اپنی گاڑی چلا رہی تھی۔ گاڑی چلاتے ہوئے رضیہ بی بی کو پتہ نہیں کیا سوجا، اس نے اپنی دونوں انگلیوں سے دروازہ پینٹ کرنا شروع کر دیا۔ جیسے رضیہ بی بی کی بند آنکھوں کے سامنے اس کا بیٹا زاہد اور اس کی وہ چیز آئی تو اس نے اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی اور رضیہ بی بی نے زاہد کو پکارنا شروع کر دیا اور اس کو اپنے تصور میں لانے لگی۔ رضیہ کی عجیب عجیب آوازیں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ آج کیا ہو رہا تھا، یہ سب رضیہ بی بی ایک لمحے کے لیے اپنی سوچ سے باہر آئیں۔ اپنے بیٹے کو سوچ کر اپنی گاڑی چلاتے ہوئے رضیہ بی بی کو سمجھ آ گئی کہ اس میں لگی ہوئی آگ کی وجہ صرف اور صرف اس کا بیٹا زاہد ہے۔ اس لیے اپنی بیٹی کی طرح رضیہ بی بی پر بھی اس کے اپنے سگے بیٹے کی چیز نے ایسا جادو کیا تھا کہ رضیہ بی بی اپنے ہوش و حواس گوا بیٹی تھی۔ رضیہ بی بی کے اپنے سگے بیٹے نے اپنی ہی امی کے جذبات کو اتنا بھڑکا دیا تھا کہ رضیہ بی بی نے فوراً اپنی آنکھیں بند کیں اور اپنی گاڑی چلاتے ہوئے تیز ریس دینے لگی اور رضیہ بی بی اپنی منزل کی طرف جا رہی تھی۔ زاہد میرے بیٹے، زاہد اپنی گاڑی چلاتے ہوئے رضیہ بی بی بے چینی سے اپنے بیٹے زاہد کو پکار رہی تھی۔ رضیہ بی بی کی گاڑی کی بریک فیل ہو چکی تھی۔ اب گاڑی کو روکنا اس کے بس کی بات نہیں رہی تھی اور پھر اپنی بیٹی بلقیس کی طرح رضیہ بی بی بھی اپنے بیٹے زاہد کے نام کی مالا جپتی ہوئی بالآخر اپنی منزل پر پہنچ گئیں۔
آج اتنے سالوں بعد اپنی گاڑی اپنے بیٹے کے نام سے چلاتے ہوئے رضیہ بی بی کو نہ جانے کیوں ذرا بھی ندامت محسوس نہ ہوئی اور وہ ایک لمبے عرصے بعد اپنی منزل پر پہنچ کر پرسکون محسوس کرنے لگیں۔ رضیہ بی بی کی بنجر زمین پر ہلکی بارش سے کچھ فرق تو ضرور پڑا ہوگا، مگر اپنی عمر کی اتنی زیادہ بہاریں گزار چکنے کے بعد رضیہ بی بی یہ بات بہت اچھی طرح جانتی تھیں، لیکن دروازہ پینٹ کرنے کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جو کسی بھی عمر میں بڑھایا جا سکتا ہے۔ رضیہ بی بی اب ہلکا محسوس کرنے لگی، جس کی وجہ سے اسے نیند نے اپنے قابو میں کر لیا اور وہ تھک کر اپنے بستر پر ڈھیر ہو گئیں۔ دوسری صبح اپنی نیند سے بیدار ہوتے ہی رضیہ بی بی نے سب سے پہلے اپنی بیٹی بلقیس کے فون کو اس کے کمرے میں اسی حالت میں واپس رکھتے ہیں جس حالت میں بلقیس کو چھوڑ کر مری گئی تھی۔ ادھر دوسری طرف زاہد، بلقیس، نیلوفر اور جمشید دونوں بہن بھائیوں کی جوڑی نے اس رات مری کے ہوٹل میں اپنے وقت کو یادگار بنا دیا تھا۔ دوسرے دن جب دونوں کپل صبح سو کر اٹھے تو ناشتے کے بعد بلقیس اور نیلوفر نے مری کے مال روڈ پر جا کر شاپنگ کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ مال روڈ پر شاپنگ کرنے کے دوران ہی زاہد کے فون پر اس کے پولیس اسٹیشن سے کال آئے، جس میں زاہد کو اس کے ایک ساتھی پولیس آفیسر نے اطلاع دی کہ ایس پی صاحب نے زاہد کو جلد از جلد جہلم واپس آنے اور کسی کیس کے سلسلے میں ملنے کا حکم دیا ہے، جس میں زاہد کو اس کے ایک ساتھی پولیس آفیسر نے اطلاع دی کہ ایس پی صاحب نے زاہد کو جلد از جلد جہلم واپس آنے اور کسی کیس کے سلسلے میں ملنے کا حکم دیا ہے۔ زاہد سمیت سب کا ہی مری کے رومانٹک ماحول سے واپس آنے کو دل نہیں کر رہا تھا، مگر کہتے ہیں نا کہ نوکر کی تے نوکری کی، اس لیے زاہد کی نوکری کی مجبوری کے آگے سب کو ہار ماننا پڑی اور یوں وہ سب شام کے وقت جہلم واپس لوٹ آئے۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔